الحمد للہ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما رب زدنا فهما رب زدنا علما. قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید
اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو پوری کائنات کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، جس کی نہ ابتدا ہے، جس کی نہ انتہا ہے۔ اللہ کی بے شمار حمد و ثنا کے بعد درود و سلام پیارے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و مقدس پر اللہ سے دعا ہے، اللہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو توحید کا خزانہ نصیب فرمائے، زندہ رکھے اسلام پہ، موت آئے ایمان کی حالت۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے سنا کر آپ لوگوں کو سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج میں جس عنوان پہ گزارشات کرنے والا ہوں، میرے بھائیوں، خلوص نیت کیا ہے؟ خلوص نیت یعنی ہر وہ عمل جو ہم کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ اگر دکھلاوے میں آ گئے، اللہ کی رضا کے لیے عمل نہیں ہوگا، یقین مانیے بڑے بڑے حاجی، نمازی، صدقات و خیرات کرنے والے سخی اور مجاہد اللہ کی پکڑ میں آ جائے۔ یہ انسان کا خلوص نیت اچھا ہونا، اچھی نیت اپنانا، یہ انسان کا زیور ہے۔ آؤ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے دن ہر بندے کو اس کی نیت کے مطابق اس کی قبر سے اٹھایا جائے۔ میرے بھائیوں، تین قسم کے لوگ ہوں گے جن کو اللہ پاک سب سے پہلے جہنم کی آگ میں پھینکے گا، اور پہلا وہ شخص جو بہت زیادہ سخاوت کرتا تھا، دنیا کے اندر سخی تھا، اللہ کی راہ میں خرچ کرتا تھا، ہر جمعرات کی جمعرات دیگے چڑھایا کرتا تھا، لوگوں کو کھانے کھلایا کرتا تھا، لیکن اللہ فرمائے گا میرے ملائکہ، میرے فرشتوں، اس کو پکڑو، 70,000 زنجیروں میں پکڑ کر جکڑ کر اس کو اوندھا کر جہنم میں ڈال۔ وہ کہے گے اللہ میرا کیا قصور ہے؟ اللہ اس سے پوچھے گا کیا کر آیا تھا؟ کہے گا اللہ تو نے مجھے مال دیا، دنیا کے اندر
میں نے تیری راہ میں صدقات و خیرات کیے، لوگوں کو کھانے کھلائے۔ اللہ فرمائے گا نہیں، تو نے کھانے تو ضرور کھلائے، صدقات و خیرات تو بہت کی، لیکن تو نے صرف دکھلاوے کے لیے کیا تھا، میری رضا کے لیے نہیں کیا تھا۔ تو یہ سوچتا رہا کہ میں یہ سامنے والا وڈیرا چودھری اس کے مقابلے میں خرچ کروں، اور تیری نیت یہ تھی کہ یہ شخص مجھ سے راضی ہو جائے، تجھے میری فکر نہیں تھی۔ آج بھی آپ دیکھتے ہیں صدقات و خیرات کے انبار لگے ہوئے، لیکن کہیں دکھلاوا تو نہیں، ہم دکھلاوا تو نہیں کر رہے۔ عمل وہ قبول ہوگا جو اللہ کی رضا کے لیے کیا۔ آؤ اللہ سے دعا کرو، اللہ ہم جتنے عمل کرتے ہیں اللہ ہم تجھے راضی کرنے کے لیے کرتے ہیں، ہمارے اعمال کو قبول فرما۔ اور اعمال 7 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک ایسا عمل ہے جس سے فوراً جہنم واجب ہو جاتی ہے، اور ایک عمل ایسا ہے جس کے کرنے سے فوراً جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اب جس عمل سے جہنم واجب ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے اللہ سے اس حال میں ملاقات کی، اس حال میں دنیا کو چھوڑا کہ وہ شرک کرتا تھا، مشرک تھا، شرک کی غلاظت سے دور نہ ہوا، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ایسے شخص کے لیے فوراً جہنم واجب ہو جاتا۔ اور دوسرا عمل جس سے فوراً جنت واجب ہو جاتی ہے، میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس نے ساری زندگی شرک سے دور رہا، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، شرک بہت بڑی لعنت ہے، غلاظت ہے، اس سے بچ جاؤ۔ اور تیسرا عمل آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جس طرح اب آپ نماز پڑھتے ہو، میں پڑھتا ہوں، فرشتے اس کا ثواب لکھ لیتے ہیں۔ ہر عمل جو بھی آپ کرتے ہو فرشتے اس کا ثواب لکھ رہے ہیں، لیکن جب ہم روزہ رکھتے ہیں، روزے کا بدلہ کس نے دینا ہے؟ اللہ نے دینا ہے۔ یہ عمل ہے، تیسرا عمل۔ اور چوتھا عمل، کچھ نیکیاں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ اکیلے کرتے ہو، اس کا اکیلے کا ثواب ملتا ہے، اور کچھ نیکیاں ایسی ہوتی ہیں اللہ اس کے ثواب کو بڑھا دیتا ہے۔ مثلا آپ گھر کے اندر نماز پڑھتے ہیں، اکیلے نماز پڑھنے سے آپ کو ایک نماز کا ثواب ملتا ہے۔ یہی نماز اگر آپ جماعت کے ساتھ پڑھتے ہو، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں 27 نمازوں کا اللہ ثواب عطا کرتا ہے۔ اور یہی نماز مسجد نبوی کے اندر پڑھتا ہے 1000 نماز کا ثواب ملتا ہے۔ کچھ حضرات یہ حدیث بیان کرتے ہیں 50,000 والی، ضعیف حدیث ہے، من گھڑت روایت، 1000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ اور یہی نماز بیت اللہ کے اندر پڑھتا ہے 1,00,000 نمازوں کا اللہ پاک ثواب عطا کرتا ہے۔ اور اللہ سے دعا کرو اللہ ہمیں اسی سال بیت اللہ کی زیارت نصیب فرمائے۔ آؤ چند جملے میرے بھائی، میرے محترم یہاں کے رہنے والے، انہوں نے گزارش کی تھی کہ جب آئیں تو یہ جملے سنا دینا۔ راتیں بھی مدینے کی، راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی۔ یار اس کی تھوڑی آواز موٹی کرو، یہ بالکل شور کر دو۔ راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی، جینے میں وہ جینا ہے
کیا بات ہے جینے کی، عرصہ ہوں طیبہ کی، وہ گلیوں سے جو گزرے تھے، اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی۔ یہ زخم ہے طیبہ کا، ہر کسی کو نہیں ملتا، کوشش نہ کرے کوئی اس زخم کو سینے کی۔ دعا کرو اللہ پاک ہمیں جلد سے جلد حاضری نصیب فرمائے۔ یار اس کی ایک کو تھوڑی کھول دو، پہلے خطبہ پڑھا تو وہاں صحیح تھا۔ حضرات توجہ کرو، اللہ اس شخص کو پکڑیں گے، فرشتے 70,000 زنجیروں میں جکڑ کر جہنم میں ڈال دیں۔ یہ دکھلاوا کرتا تھا، اس کی نیت یہ نہیں تھی کہ اللہ کو میں راضی کروں، اس کی نیت یہ تھی کہ لوگ مجھے دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں، میں ایسے کام کر رہا ہوں لوگ مجھے دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ اور دوسرا شخص، ایسا شخص جو قرآن کا قاری اور قرآن پڑھنے والا اور جگہ جگہ جا کر تقریریں کرنے والا، واعظ و نصیحت کرنے والا، اللہ اس کو بلائیں گے، ہاں بھائی کیا کر کر آیا دنیا کے اندر، میں نے تجھے جوانی دی، بڑھاپا دیا، 70 سال عمر دی، کیا کر کر آیا؟ یہ کہے گا اللہ تو نے مجھے دنیا کے اندر دین کا علم دیا تھا، میں تیرے قرآن کا قاری تھا، حافظ بھی تھا، اور قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھا، لوگوں کو واعظ و نصیحت کرتا تھا۔ اللہ فرمائے گا نہیں، تیری نیت بھی یہ نہیں تھی۔ تیری نیت کیا تھی؟ کہ لوگ تجھے بہت بڑا علامہ کہیں، لوگ تجھے بہت بڑا قاری القرآن کہیں۔ میرے بھائیوں توجہ کرو، آج آپ دیکھتے ہو عمل لوگ کرتے ہیں، علماء عمل کرتے ہیں، لیکن دکھلاوے کے لیے بہت سارے علماء ایسے موجود ہیں۔ اللہ سے دعا کرو اللہ میرے سمیت سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ یہ بہت بڑا عمل ہے۔ دیکھو اللہ نے جس کو علم دیا وہ لوگوں کو پہنچائے، اس پر خود بھی عمل کرے۔ نبی علیہ السلام نے خواب کی حالت میں جہنم کو دیکھا، جہنم دکھائی گئی۔ آقا علیہ السلام ایک شخص کو دیکھتے ہیں کہ جو جہنم کے کنارے تک چل کر آتا ہے اور اس پر اتنا زوردار پتھر دے کر مارا جاتا ہے کہ وہ چھنی چھنی ہو کر دوبارہ جہنم کے اندر گر جاتا ہے۔ میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوچھتے ہیں یہ اس کے ساتھ کیوں عمل ہو رہا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں دنیا کے اندر جب اذان ہوا کرتی تھی یہ سو جایا کرتا تھا، اور دوسرا یہ قرآن کا قاری تھا، قرآن پر عمل نہیں کرتا، اس کے ساتھ یہ والا معاملہ پیش آیا۔ میرے بھائیوں اللہ سے ڈر جائے۔ جب ہم اللہ سے ڈریں گے تو ہمارے اعمال سیدھے ہوتے چلتے ہیں۔ اور کون سی جہنم؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا جہنم قیامت والے دن جہنم سے ایک گردن نکلے گی، ایک گردن نکلے گی، اللہ اس کو 2 آنکھیں دے گا، ایک زبان بھی دے گا، 2 کان بھی دے گا۔ بخاری، مسلم، ابو داؤد، ابن ماجہ، سلسلۃ الصحیحہ، ساری کتابوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اور کیا کہے گی؟ کہے گی 3 قسم کے شخصوں کا آج ہمارے حوالے کر دو، فوراً ادھر آج۔ جہنم کہے گی بول کے، ایک ایسا شخص جو اللہ کی زمین پر اکڑ کر چلتا ہے، متکبر قسم کا انسان، قیامت والے دن جہنم اس کو بول کر کہے گی آجا بھائی ادھر آجا۔ تو دنیا میں اکڑ اکڑ کر چلتا تھا، تکبر کیا کرتا تھا، دکھلاوا کیا کرتا تھا،
اور دوسرا وہ جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا، جہنم اس کو بھی فوراً بلائے گی۔ اور تیسرا وہ جو مجسمے بناتا ہے، تصویریں بناتا ہے دیواروں کے اندر۔ میرے بھائیوں، میں نے یہ حدیث بھی پڑھی ہے، قیامت کا دن ہوگا ایک شخص جس کو جنت کی گارنٹی ہوگی، جنت کے بالکل قریب، اس کو روک لیا جائے گا۔ کیوں روک لیا جائے گا؟ دنیا کے اندر یہ تصویریں بنایا کرتا تھا، مجسمے بنایا کرتا تھا۔ فرشتے کہیں گے یہ جو تو تصویریں بنایا کرتا تھا اس میں روح ڈال دے تو جنت کے اندر چلا جا، نہیں تو واپسی تیری شروع جہنم کے اندر۔ یہ ہم موبائل ہے، یہ موبائل ہے، اس سے ڈیلیٹ ہو جاتی ہے۔ لیکن پہلے نبی علیہ السلام کے دور میں لوگ گھروں کے اندر دیواروں پہ وہ مجسمے بنایا کرتے تھے، تصویریں بنایا کرتے تھے، بت کی شکل دے دیا کرتے۔ اللہ سے دعا کرو اللہ ہمیں محفوظ کرو۔ اور تیسرا وہ شخص جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے گیا، غازی بن کر لوٹا، اللہ اس کو بلائے گا۔ ہاں بھئی تو کیا کر آیا ہے؟ یہ بھی کہے گے اللہ میں غازی بن کر لوٹا تھا، لوگ مجھے غازی اسلام کہتے تھے۔ اللہ فرمائے گا اس کو بھی پکڑو اور 70,000 زنجیروں میں جکڑ کر جہنم میں اوندا کر ڈال۔ کیوں؟ اس کی نیت یہ تھی کہ میں میدان جہاد سے واپس آ جاؤں، لوگ مجھے غازی اسلام کہیں۔ تجھے تیری نیت کے مطابق تمغہ دنیا کے اندر مل گیا جو تو نے دنیا کے اندر کام کیا تھا۔ اب اس کو پکڑو اور اس کو جہنم میں ڈال۔ نیت آؤ۔ میں نے قرآن کی ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی تھی، سورۃ آل عمران آیت نمبر 145۔ کیا فرمایا؟ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص عمل کرتا ہے دنیا کے اندر، نیک عمل کرتا ہے، پھر یہ خواہش ظاہر کرتا ہے اللہ مجھے دنیا کے اندر ہی بدلہ دے دے، اللہ فرماتے ہیں ہم اس کو دنیا کے اندر دے دیں گے لیکن آخرت کے اندر اس کا کوئی حصہ نہیں ہو۔ دنیا کے اندر نیک کام کرتا ہے یا کوئی نیکی کرتا ہے، صدقات و خیرات کرتا ہے اور اس کا اجر دنیا میں مانگتا ہے۔ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، آقا علیہ السلام فرماتے ہم ایسے بندوں کو اللہ فرماتا ہم دنیا کے اندر دے دیتے ہیں۔ اور جو شخص یہ چاہتا ہے وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا، جو دنیا کے اندر عمل کرتا ہے یہ نیت رکھ کر کہ اللہ مجھے اس کا بدلہ آخرت میں دے دیے، آخرت میں چاہیے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اس کو اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے گا۔ اور وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، اللہ شکر کرنے والوں کو اچھا بدلہ دیتا ہے۔ میرے بھائیوں نیت صحیح کریں۔ بنی اسرائیل کا ایک واقعہ، حضرت ابو ہریرہ کہہ دو رضی اللہ تعالی۔ کون ابو ہریرہ؟ 6500 حدیثوں کے راوی وہ ابو ہریرہ۔ ایک دن چند مٹھی بھر کھجوریں لے کر میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لاتے ہیں۔ اللہ کے رسول دعا کر دیجئے اللہ ان کھجوروں کے اندر برکت ڈال دے۔ نبی علیہ السلام نے دعا کر دی اور ایک توشے کے اندر ڈال کر اس کو باندھ دیا کمر کے ساتھ۔ کہا ابو ہریرہ اس کو کھولنا نہیں ہے، بس تھوڑا سا اس کے اندر ہاتھ ڈالنا ہے، کھجوریں نکالنی ہیں اور کھاتے رہتے۔ اور یہ مٹھی بھر کھجوریں آقا علیہ السلام دنیا سے چلے گئے۔ حضرت ابو بکر کا دور آیا، کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ، 2 سال۔ اس کے بعد 10 سال کا دور خلافت
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کھجوریں کھا رہا ہے، صدقات و خیرات بھی کر رہا ہے، چلتی جا رہی۔ پھر عثمان رضی اللہ عنہ کا 12 سال کا دور خلاف، اس کے اندر بھی یہ کھجوریں حضرت ابو ہریرہ کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ، کس کی دعا کی برکت تھی؟ جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کی برکت۔ اور کیا کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہ؟ کہتے ہیں جب مجھے اطلاع ملی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے، وہ توشہ دان میرے سے چھوٹ کر زمین پہ گرتا ہے اور وہیں کھجوریں ختم ہو جاتی ہیں۔ 23 سال کا عرصہ کھجوریں، یہ میرے نبی کی دعا کی برکت۔ یہ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا ایک واقعہ نبی علیہ السلام نے بیان کیا۔ حضرات توجہ کرنا، یہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص تھا، عبادت گزار بھی تھا، اللہ نے اس کو مال بھی بہت دیا۔ ایک رات وہ سوچتا ہے آج میں صدقات و خیرات کرنا چاہتا ہوں اللہ کی راہ میں۔ سامان تیار کرتا ہے، بوری کے اندر ڈالتا ہے راشن، کچھ دینار، درم و دینار اس وقت جو بھی تھے، پیسے اٹھاتا ہے۔ وہ اٹھا کر ایک رات کو جاتا ہے، ایک فحاشہ عورت کو وہ صدقات و خیرات دے دیتا ہے۔ اب صبح اعلان ہوتا ہے فلاں شخص جس کو اللہ نے بہت زیادہ مال دیا ہے، اس نے ایک فحاشہ عورت کو صدقہ کر دیا۔ اس کو بھی پتہ لگتا ہے، کیا کہتا ہے؟ الحمدللہ، ساری تعریفیں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ میرا صدقہ قبول نہیں ہوا، لیکن تعریف کس کی؟ اللہ کی تعریف۔ پھر سوچتا ہے اگلی رات آتی ہے، پھر ساز و سامان اٹھاتا ہے کہ آج رات پھر صدقات و خیرات کرتا ہوں، شاید میرا صدقہ آج قبول ہو جائے، میری صدقات و خیرات آج قبول ہو جائے۔ پھر نکلتا ہے، رات کی تاریکی کے اندر نکلتا ہے، ایک ایسے شخص کو دے بیٹھتا ہے جو چور اور ڈاکو ہوتا ہے، اس کو دے دیتا ہے۔ صبح پھر اعلان ہوتا ہے کہ بھائیو فلاں عبادت گزار بھی ہے، اللہ نے اس کو مال بھی بہت دیا ہے، اس نے آج رات پھر ایک ایسے فراڈیے، چور اور ڈاکو کو صدقہ کر دیا ہے۔ اس کو پھر خبر پہنچتی ہے، پھر کیا کہتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ تعریفیں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ پھر سوچتا ہے کہ میرا صدقہ آج بھی قبول نہیں۔ پھر تیسری رات آتی ہے، پھر اپنا سامان راشن باندھتا ہے، اے اللہ آج میں کسی ایسے شخص کو دوں گا جو تو قبول کر لے گا۔ پھر یہ گھر سے نکلتا ہے، رات کی تاریکی کے اندر جاتا ہے، ایک ایسے امیر شخص کو دے دیتا ہے جو اس سے بھی زیادہ امیر ہوتا ہے، دے کر آ جاتا ہے۔ صبح پھر اعلان ہوتا ہے کہ اس عبادت گزار، اس اللہ کے نیک بندے نے جس کو اللہ نے بہت دولت دی ہے، اس نے ایک اپنے سے بھی امیر آدمی کو صدقات و خیرات کر دیا۔ بڑا پریشان ہوتا ہے، پھر اللہ کی تعریف کرتا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ تعریف کرتا ہے، اللہ جو تو نے فیصلہ کیا ہے، اب میرا نہیں قبول ہوا، میں کیا کروں؟ لوگوں میں بھی پتہ لگ گیا۔ جب رات کو سوتا ہے، اس کو خواب کی حالت میں دکھایا جاتا ہے، تیرا 3 دن کا صدقہ و خیرات اللہ نے قبول کر لیا۔ وہ کیسے؟ ایک فحاشہ عورت کو اس لیے دلوایا گیا تیرے سے صدقات و خیرات کہ اس کو شرم آ جائے، حیا آ جائے، یہ اپنا دھندہ چھوڑ دے اور یہ سوچ لے کہ اللہ وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں بندے کا گمان بھی نہیں۔ اس لیے صدقات و خیرات دلایا کہ شاید یہ زنا سے 2 نمبری سے بعد آ جائے۔ اس کو بتایا جاتا ہے تیرا صدقہ اللہ نے قبول کر لیا۔ اور چور اور ڈاکو کو اس لیے دلوایا گیا شاید وہ یہ سوچ کر چوری اور ڈاکہ ڈالنا چھوڑ دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی ایسی ذات نہیں ہے جو روزی دے سکے۔
میرے بھائیوں عقیدہ ایمان مضبوط کر لو، پھر اللہ وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں بندے کا وہم و گمان بھی نہیں۔ آؤ مجھے ایک بات یاد آگی، وہ بھی آپ کو سنا دے۔ داؤد طائی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے علاقے کے اندر ایک عورت تھی، غریب تھی، 3-4 اس کے بچے اور خاوند وفات پا چکا، ٹوٹل 2 دینار اس کے پاس، بازار جاتی ہے 2 دینار سے اون خریدتی ہے۔ آج بھی آپ دیکھتے ہیں پنڈوں دیہاتوں کے اندر دھاگے سے کپڑا بنا جاتا ہے، اون کے دھاگے سے، وہ لے کر آتی ہے، کچھ کپڑے بنتی ہے اور پھر مارکیٹ جاتی ہے فروخت کرنے کے لیے، اس سے 5 دینار اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ راشن خریدتی ہے گھر کا، راشن خریدنے کے بعد 3 دینار بچاتی ہے، پھر وہ اون کا ایک بڑا گولا خرید کر لاتی ہے گھر اور اپنے صحن کے اندر رکھ دیتی ہے، اور بچوں کو کھانا کھلانے کے لیے کھانا پکاتی ہے، انتظام کرتی ہے۔ کیا دیکھتی ہے؟ اوپر سے ایک کوئی پرندہ، اڑنے والا جانور پرندہ آیا اور وہ اون کا گولا لے کر چلا، وہیں شکوہ اور شکایت شروع کر دیتی ہے۔ اور یہ عورت داؤد طائی رحمت اللہ علیہ اس وقت کے نیک بزرگ تھے، ان کے پاس جاتی ہے، کہتی ہے آپ کہتے ہیں اللہ پر توکل کیا کر، میں کیسے اللہ پر توکل کروں؟ پہلے اس نے میرا سواگ چھین لیا، میرا شوہر چھین لیا، وہ دنیا سے چلا گیا، فوت ہو گیا، کوئی جمع پونجی نہیں، 2 دینار تھے، سارا واقعہ سناتی ہے، پھر 5 دینار ہو گئے، آج کوئی ایک پرندہ آیا اور وہ گولا اٹھا کر لے گیا، میں اللہ پر ایمان نہیں رکھتی، شکوہ و شکایت کرتی ہے۔ یہ داؤد طائی رحمت اللہ علیہ اس کی بات سن رہے ہیں، اور باہر دروازے پر دستک ہوتی ہے، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں۔ یہ داؤد طائی رحمت اللہ علیہ اس عورت کو کہتے ہیں آپ یہاں بیٹھیں اس کمرے کے اندر، میں باہر دیکھ کر آئے۔ جب باہر جاتے ہیں کیا دیکھتے ہیں؟ 10 نوجوان کھڑے ہیں باہر، 10 نوجوان، اور وہ کیا کہتے ہیں کہ آپ داؤد طائی رحمت اللہ علیہ ہو؟ انہوں نے کہا جی ہاں جی۔ انہوں نے کہا جی ہم ایک کشتی کے اندر سفر کر رہے تھے، سمندری سفر کر رہے تھے، ہماری کشتی کے اندر سوراخ ہو گئے اور پانی کشتی کے اندر بھر چکا تھا۔ ہم 10 نوجوان جو دوست تھے، ہم نے وہیں بیٹھے بیٹھے تہیہ کیا، فیصلہ کیا، اے اللہ اگر آج تو ہمیں یہاں سے زندہ و سلامت باہر نکال دیتا ہے، جزیرے تک پہنچا دیتا ہے، ہم تیری راہ میں صدقات و خیرات کریں گے۔ 1,000 دینار سب نے اکٹھا کر لیا۔ کتنے بن گئے؟ 10,000 دینار بنا۔ میرے بھائیو توجہ کرنا، توکل کس پہ کرنا ہے؟ اللہ پہ کرنا، اور کوئی عمل کرنا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا۔ اگر اس کے اندر اللہ کی رضا نہیں ہوگی وہ عمل قابل قبول نہیں ہوگا، بھلے کوئی امیر کرے یا غریب کرے۔ اب یہ داؤد طائی رحمت اللہ علیہ ان کا واقعہ سن رہے ہیں، جب انہوں نے یہ بتایا کہ ہم نے 10,000 دینار وہیں بیٹھ کر فیصلہ کیا اکٹھے کرنے کا، اچانک آسمان سے کوئی چیز گولا ہماری کشتی کے اندر آ کر گرتا ہے، اور وہ گولا اون کا گولا اس سوراخ کے اندر بیٹھ جاتا ہے۔ ہم نے فوراً کشتی سے پانی نکالا اور وہ پانی رک گیا۔ ہم جزیرے پر پہنچے، اور ہم جزیرے پہ پہنچ کر سب سے پہلے ہم نے وہاں کے لوگوں سے پوچھا یہاں کوئی اللہ کا ولی رہتا ہے جس کو ہم یہ 10,000 دینار دے دیں اور وہ کسی غربا کے اندر تقسیم کر دے، ایسی جگہ پہنچا دے جس کو ضرورت ہو۔ یہ داؤد طائی رحمت اللہ علیہ جب ان کی یہ بات سنتے ہیں اور آسمان کی طرف دیکھتے ہیں کہ اللہ کے فیصلے، اور اندر عورت کیا کہہ رہی ہے؟ وہ اللہ کا شکوہ کر رہی ہے کہ میرے 5 دینار وہ بھی چلے گئے اور میرا سہاگ بھی اللہ نے چھین لیا، شکوہ و شکایت کرتی۔ اب یہ ان سے 10,000 دینار لیتے ہیں اور اندر اس عورت کے پاس جاتے ہیں اور اس کو وہ 10,000 دینار دیتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں تیرے کتنا نقصان ہوا تھا؟ کہتی ہے
میرے پاس 2 دینار تھے، اس سے میں نے یہ اون خریدا تھا، اور خریدنے کے بعد جب میں نے اس کو بیچا میرے 5 دینار ہو گئے تھے۔ 2 دینار کا میں نے بچوں کے لیے گھر کے لیے راشن خریدا، اور 3 دینار سے وہ خریدا تھا۔ داؤد طائی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں یہ 10,000 دینار لے جاؤ، اور ایک بات سن لو، جو حکمت اللہ پاک کے پاس ہیں کسی کے پاس نہیں، جو فیصلے اللہ کرتا ہے اس پہ اللہ کی رضا میں راضی ہونا چاہیے۔ جب اس کو یہ بات بتلائی کہ تیری اون کے گولے نے 10 بندوں کی جان بچائی ہے، اور اس کو یہ واقعہ سناتے ہیں، اس عورت کو فوراً عورت رونا شروع کر دیتی ہے، اور آسمان کی طرف دیکھتی ہے، ہاتھ اٹھاتی ہے، معافی مانگتی ہے، اللہ میں تیرا شکوہ کر بیٹھی، تجھ سے شکایت کر بیٹھی، مجھے معاف کر دے۔ اللہ نے کتنے دیے؟ اور میں آپ کو ایک بات سنا رہا تھا کہ 7 قسم کے عمل ہوتے ہیں، جس کے اندر ایک عمل یہ ہے کہ آپ 1 روپیہ خرچ کرتے ہو، ابھی خرچ نہیں کرتے، سوچتے ہو اللہ 1 نیکی لکھ دیتا ہے، 1 نیکی لکھ دیتا، ابھی خرچ نہیں کرے، اور نیکی کرنے کا سوچتے ہو، نیکی ابھی کی نہیں، 1 نیکی اللہ پاک لکھ دیتا۔ اور جب اس کو عملی جامہ پہنا دیتے ہو، 1 روپیہ خرچ کر لیتے ہو، اللہ پاک 10 روپے دیتا ہے۔ اور یہی نیکی اگر رمضان میں کر لو، 1 روپیہ رمضان کے اندر خرچ کر لو، اللہ 70 دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ اعمال چھوٹے چھوٹے، میں بات کر رہا تھا، بات اپنی سمیٹتا ہوں، 1:15 کا ٹائم دیا ہے۔ اللہ میرا سنانا، آپ لوگوں کو سننا، اللہ پاک اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے۔ حضرات، یہ دوسرا جس کو چور اور ڈاکو کو صدقہ کرتا ہے، اس کو اعلان خواب کی حالت میں بتایا جاتا ہے کہ یہ بھی تیرا قبول کر لیا۔ اور تیسرا، امیر آدمی کو تجھ سے اس لیے صدقات و خیرات کروایا، صدقہ دلوایا کہ اس کو شرم آ جائے کہ اللہ نے اس کو تجھ سے زیادہ مال دیا ہوا ہے، لیکن وہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا۔ تیرا اللہ نے قبول کر لیا ہے، لیکن اس کو اس لیے دلوایا کہ اس کو شرم آ جائے، غیرت آ جائے کہ کوئی مجھے دے رہا ہے صدقہ، اس لیے دے رہا ہے کہ شاید میں بھی کر لوں۔ میرے بھائیوں، صدقہ تو خیرات کیا کرو، اللہ کی راہ میں صدقہ دیا کرو، اس سے بلائیں ٹل جاتی۔ لیکن میں بات کر رہا تھا نیت وہ والا عمل اللہ پاک قبول کرتے ہیں جس کی نیت یہ ہو کہ میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ صدقہ تو خیرات کرنے والے بہت سارے ہیں، بہت سارے آپ کو لوگ ملیں گے، روٹیاں کھلانے والے بہت سارے لوگ ملیں گے، آپ کو دعوتوں پر لے کر جانے والے بہت سارے لوگ ملیں گے، صدقہ تو خیرات کرنے والے بہت سارے لوگ ملیں گے، لیکن ان کے اندر چند لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی نیت یہ ہوتی ہے کہ ہم کس کو راضی کر رہے ہیں؟ اللہ کو راضی۔ حضرات، نیت کی بات کریں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، بخاری اور مسلم کی حدیث، فرمایا کہ ایک انسان رات کو عشاء پڑھ کر اپنے بستر پر آ گیا، بستر پہ آ کر یہ سوچتا ہے، اپنے ذہن میں یہ سوچتا ہے اور نیت کر لیتا ہے صبح اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھنا، لیکن صبح آنکھ نہیں کھلی۔ نیت کیا کی تھی؟ کہ صبح تہجد کی نماز پڑھو، نیت یہ کی تھی لیکن آنکھ نہیں کھلی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ اس کو اس کی نیت کے مطابق تہجد کی نماز کا ثواب عطا کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کو راضی کر، جب اللہ راضی ہو جائے گا ہمارے سارے کام ٹھیک ہو جائے گا۔ آخری بات، خلیفہ مراد رحمت اللہ علیہ ترکی کے بہت بڑے خلیفہ گزرے اور بہت نیک بندوں میں سے تھا یہ خلیفہ۔ اس کا ڈیلی کا معمول تھا، رات کو یہ گشت پہ نکلتا تھا اپنا بیس بدل کر۔ کیا؟ اپنا بیس بدل کر رات کو گشت کیا کرتا تھا۔ ایک رات ایک جگہ پر ایک لاش دیکھتا ہے پڑی، لاش کے قریب اپنے وزیروں کو کہتا ہے
یہ دیکھو بھائی یہ کیا چیز ہے، لوگ گزر رہے ہیں، کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے، لیکن اس وقت کے خلیفہ کو، بادشاہ کو نہیں پہچانا کہ یہ یہاں بادشاہ کھڑا۔ یہ لوگ آتے ہیں کیا بتاتے ہیں اس میت کے بارے میں، اس لاش کے بارے میں کہ یہ اچھا انسان نہیں تھا۔ کہا اچھا، وہ وقت کا خلیفہ بادشاہ اپنے وزیروں کو کہتا ہے اس کا پتہ لگواؤ کہ اس کا گھر کہاں ہے۔ گھر کا پتہ لگوایا گیا، اس میت کو اٹھایا، اس کے گھر لے گئے، اور گھر پہنچتے ہی اس کی بیوی نے جب اس کو دیکھا کہ میرا خاوند فوت ہو چکا ہے، کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے تو بہت نیک تھا، اللہ کا ولی ہے، میں گواہی دے رہی ہوں۔ وقت کا یہ بادشاہ خلیفہ مراد رحمت اللہ علیہ یہ سن رہے ہیں اور وہیں بیٹھ جاتے ہیں، اس عورت سے پوچھتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے؟ لوگ بازار کے اندر یہ کہہ رہے تھے کہ یہ بہت برا انسان تھا، اور تو یہ کہہ رہی ہے کہ یہ اللہ کا ولی تھا، میں گواہی دے رہی ہوں۔ بتاتی ہے کیا بتاتی ہے؟ کہتی ہے جب سے میری اس کے ساتھ شادی ہوئی ہے 2 کام یہ کرتا آ رہا ہے، 2 کام، توجہ سے سنو، 2 کام یہ کر رہا ہے۔ ایک صبح جاتا ہے شراب خانے کے اڈے پر جاتا ہے جہاں شراب کی خرید و فروخت ہوتی ہے، وہاں سے اپنی حیثیت کے مطابق کچھ بوتلیں خریدتا ہے اور گھر لے آتا ہے۔ گھر آ کر اس کو نالی کے اندر بہا دیتا ہے، گرا دیتا ہے، اور کیا کہتا ہے اللہ میں پوری برائی تو نہیں روک سکتا، جتنا تو نے مجھے دیا ہے اس مال میں سے میں یہ خرید کر آیا ہوں تاکہ ان کا تو کچھ کم ہو جائے، اور میں اس کو یہ کہتی، اپنے سہاگ کو یہ کہتی کہ لوگ تجھے برا کہتے ہیں اور تو ہٹتا نہیں ان چیزوں سے، تو اور کام کر لے۔ کیا کہتا تھا یہ کہتا ہے کوئی مسئلہ نہیں، میں اس پر بھی صبر کروں گا اس بات پر، اور مجھے اللہ اس کا اجر اللہ دے گا، میری نیت یہ ہے کہ میں برائی کو روک رہا ہوں۔ اور دوسرا کام یہ کرتا، رات کو ایک کوٹھے پر جایا کرتا، زنا کے اڈے پر جایا کرتا، اور وہاں دروازہ کھٹکھٹاتا اور اس کو کہتا کہ آج رات تو کسی سے برائی نہیں کرے گی، یہ آج رات کے میں تجھے پیسے دے کے جاؤں۔ اور لوگ اس کو وہاں سے آتا دیکھتے، لوگ کہتے یہ زانی برا ہے۔ میرے بھائیو توجہ کرنا، آخری بات، اور میں اس کو کہتی کہ لوگ تجھے برا کہتے ہیں لیکن میں تیری بیوی ہوں، مجھے پتا ہے تو اللہ کا ولی ہے۔ جب یہ خلیفہ مراد اس کی بات سنتا ہے اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں، اور ایک اور بات بتاتی ہے، کہتی ہے میں اس کو کہا کرتی تھی کہ لوگ تیرا جنازہ نہیں پڑھیں گے، کون پڑھے گا تیرا جنازہ؟ تیرا جنازہ کون پڑھے گا اور کون شرکت کرے گا؟ کس سے تجھے غسل دلواؤں گی کیونکہ پورا شہر تجھے برا جانتا ہے۔ یہ ہر وقت یہی کہتا کہ تو دیکھنا جب میرا جنازہ ہوگا وقت کے محدثین پڑھیں گے، علماء کرام پڑھیں گے، اور وقت کا بادشاہ بھی پڑھے گا۔ جب وہ یہ بات سنتا ہے روتا ہے اور اپنا بیس صحیح بیس پہ آتا ہے، کہتا ہے میں ہی وقت کا خلیفہ مراد ہوں اور میں اس کا انتظام کروں گا اور اعلان کرواؤں گا آج ہم ایک اللہ کے ولی کا جنازہ پڑھا۔ کعبہ کے رب کی قسم میں نے پڑھا ہے، ایک کتاب پڑھا تھا، کتاب کا نام مجھے ذہن میں نہیں آ رہا، آ گیا تو میں بتا دوں گا۔ اس کتاب کے اندر لکھا ہوا تھا اس وقت جن لوگوں نے جنازہ پڑھا، یقین کرو اکثریت 80% لوگ اس کے اندر علماء کرام موجود تھے۔ میرے بھائیوں آپ اگر نیکی کرتے ہو، کوئی نیکی کی راہ میں رکاوٹ بنتا ہے اس کی پرواہ نہ کرو، آپ نیکی کرتے جاؤ۔ اللہ سے دعا ہے، یہ آپ کی میری پہلی ملاقات تھی، سادہ گفتگو اس لیے کی کہ پہلی ملاقات ہے، کچھ چیزیں آپ کو سمجھ میں آ جائیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ
میرا سنانا اور آپ لوگوں کا سننا قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔